عورتوں کی ایسی تربیت ہوتی تھی کہ ادھر بچہ بولنا شروع کرے، ادھر کسی کو پاؤ پارا یاد ہے، کسی کو آدھا پارا یاد ہے۔ یہ عورتوں کی تربیت۔ سب سے پہلی قرآن کی حافظہ، سب سے پہلی قرآن مجید مکمل حفظ کرنے والی وہ خاتون محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ۔ آج کہتے ہیں کہ جی کیا بچیوں کو بھی حفظ کرانا چاہیے؟ تو میں آپ کو ثبوت پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن مکمل حفظ کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ امت تک علم کا ایک تہائی حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے امت تک پہنچا ہے۔ اس وجہ سے عورتیں بھی علم سیکھنے کے میدان میں آئیں۔ 2210 احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں۔ میراث کا بہترین علم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آتا تھا۔ آپ کی دوسری زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی پورے قرآن مجید کی حافظہ تھیں۔ ازواج مطہرات میں سے 2 بیویاں پورے قرآن مجید کی حافظہ گزری ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 350 سے زائد احادیث مروی ہیں۔ عورتیں کئی احادیث کی حافظہ بنی ہیں، علم کی راویہ بنی ہیں۔ تو لہذا آپ کے گھر کی عورتوں کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ آپ کو کھانا پکا کر دیں، آپ کے کپڑوں پہ استری کریں، ان کو علم سیکھنے کے لیے فارغ کرو۔ عورتوں کے اندر علم کے سیکھنے کا جذبہ ہو، قرآن کے سیکھنے کا جذبہ ہو۔ اپنے بچیوں، اور ماشاءاللہ اس مسجد میں بھی مدرسہ چل رہا ہے، اپنے لڑکوں کو یہاں بھیجیں، خود بھی وقت فارغ کر آئیں۔ مدرسہ، آج مدرسے کے نام کا بھوت ہم پر سوار ہے، میں ہٹاتا ہوں مدرسے کے نام کو۔ اگر آپ لوگوں کو مدرسے کے نام سے چڑ ہے، اول تو کوئی چڑ ہونی نہیں چاہیے، لیکن اگر ہم زمانے کے سے متاثر ہو کر مدرسے کی نفرت دل میں ہے کہ جی مدرسہ دہشت گردی کی جگہ، اور مدرسہ یہ ٹھیک ہے آپ کو مدرسہ ہٹاؤ، لیکن کیا قرآن سیکھنا ضروری نہیں؟ بولو بھائی، کیا قرآن کو پڑھنا ضروری نہیں؟ یہ کہاں سیکھیں گے؟ اسکول و کالج میں تو کوئی نظام نہیں ہے قرآن کو تجوید کے ساتھ سکھانے کا۔ اگر کہیں نظام ہے تو بتاؤ۔ یہ تو آپ کو مسجدوں میں ہی علم حاصل ہوگا، یہ تو آپ کو درسگاہوں میں ہی علم حاصل ہوگا۔ تو اپنے قرآن سے تعلق جوڑیے، قرآن سے تعلق جوڑیے، خاص طور سے اہل محلہ قرآن سے تعلق جوڑیے، اس کی تجوید کے ساتھ پڑھیے، پھر اس کے بعد اس کے لہجے کو بہتر بنائیے۔ تیسری چیز جو میں اہم عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ روزانہ کی بنیاد پر یاد کیجیے۔ کسی کو 10 صورتیں یاد ہوں گی، بہت اچھی بات ہے۔ کسی کو 20 یاد ہوں گی، بہت اچھی بات ہے۔ کسی کو 30 صورتیں یاد ہوں گی، کسی کو پورا اما پارا یاد ہوگا، بہت اچھی بات۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سنو، آپ نے فرمایا تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ علی الصبح بازار بطحا اور بازار عقیق میں جائے اور 2 گابھن اونٹنیاں وہاں سے بغیر کسی ظلم زیادتی اور بغیر کسی پر زیادتی کیے 2 حاملہ اونٹنیاں جو اس زمانے میں مرسڈیز کے برابر قیمت رکھتی تھیں، اعلیٰ درجے کی سواریاں وہ لے آئے، تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے؟ آپ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہر ایک چاہے گا، آپ بھی چاہیں گے نہیں چاہیں گے؟ بھائی صبح 2 پجیرو گاڑیاں آپ کو مل جائیں، 2 کروڑا گاڑیاں آپ کو مل جائیں، 2 اعلیٰ نسل کی گاڑیاں، کوئی پیسہ نہ خرچ کرنا پڑے، کوئی لوٹ مار نہیں، کوئی ظلم نہیں، کوئی تعدی نہیں، ہر ایک چاہے گا نہیں چاہے گا؟ بولو بھائی چاہتے ہو نا؟ تو آپ نے فرمایا صبح مسجد میں جا کر قرآن کریم کی 2 آیتیں سیکھ لینا ان 2 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ترغیب کا انداز ہے آپ علیہ السلام کا کہ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی سے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے نبی جی ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا کی، قرآن عظیم عطا کیا۔ اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی دولت عطا کرنے کے بعد لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، دنیا والوں کو جو ہم نے دنیا اور دنیا کے خزانے اور بنگلے
اور کوठियां और जायदाद और गाड़ियां और सवारियां और जेवरात और सोना और चांदी और जो कुछ दुनिया के सारे नक्शे हमने उनको अता किए हुए हैं, उनकी तरफ एक दफा भी नजर उठा के मत देखिएगा, क्योंकि हमने आपको जो दौलत दी है वो बहुत बड़ी दौलत है। किसी का बच्चा हाफिज कुरान बन गया, ओहो, उसकी खुशी का ठिकाना ना हो। आज अजीब बात है ना, आलिम की कदर है, मुफ्ती की कदर है, शेखुल हदीस की कदर है। कोई कहा जी ये हाफिज कुरान है, अच्छा भाई होगा। बातिल वालों ने इतनी मेहनत की हमारे जहनों को बिगाड़ने पर कि हिफ्ज कुरान की अजमत दिलों से निकल गई। हालांकि शेखुल हदीस से बढ़कर है हाफिज कुरान होना, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो कुरान को अपने सीने में महफूज किया हुआ है वो मेरे नबी की नबूवत का अलमबरदार है, वो नबी की नबूवत के झंडे को उठाने वाला है, वो नबी की नबूवत पर दलील है, दलील कि मेरे नबी सच्चे नबी थे। उसकी दलील क्या है कि एक 7 साल का बच्चा कुरान अपने सीने में महफूज करता है, अलहम्दु से लेकर वन्नास तक सारा सुना देता है बगैर अटकन मटकन के। ये नबी की नबूवत पर दलील नहीं तो और क्या है। हारून रशीद के जमाने में 5 साल का बच्चा पेश किया गया, 5 साल का। हारून रशीद ने उसका इम्तिहान लिया, उसने पूरा कुरान ऐसे सुना दिया जहां से पूछा जैसे अलहम्दु उसको याद। ये कुरान का एजाज नहीं तो और क्या है। आज हाफिज कुरान की कदर व कीमत नहीं है दिल में। एक हाफिज कुरान को देखकर दिल खुश हो जाए, बाग बाग हो जाए। मैं तुम्हें क्या बताऊं, जो बच्चा कुरान हिफ्ज़ कर रहा है उसके सर पे आपने शफकत से हाथ रख दिया, यही अमल मग़फ़िरत का जरिया बन जाएगा इंशाअल्लाह, यही अमल मग़फ़िरत का जरिया बन जाएगा। ये कुरान जिसने सीने में महफूज किया हुआ है, एक तो हाफिज कुरान भी अपनी कदर व मंजिलत को पहचाने। इस वजह से मैं अर्ज करता हूं, जहां अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, जहां अपनी बच्चियों को हाफिज कुरान बनाओ, वहीं उनकी दीनी तरबियत का भी पूरा इंतजाम करो। कहीं ऐसा ना हो कि हाफिज कुरान तो बना दिया, उसके बाद उसको स्कूल और कॉलेज के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से उसके सर से टोपी भी गई, चेहरे से दाढ़ी भी गई, जिस्म से लिबास भी गैरों वाला आ गया, सुन्नत रसूल का लिबास भी गया। अरे दूर से पता चले ये वो शख्स आ रहा है जिसने अपने सीने में कुरान को महफूज किया हुआ है। www.darsequran.com